الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کا آج آخری رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں آیت نمبر 82 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 83 سے 83 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ یہاں پر ذکر ہوتا ہے ان قوموں کے حالات، فرعون کا ذکر کر کے، حامان کا ذکر کر کے، قارون کا ذکر کر کے اور ان واقعات کا ذکر کر کے ان قوم کے لوگوں نے ان کے انجام کو دیکھ کر کیا ریئیکشنز دیے، کیا حاصل کیا، کیا درس ہدایت ملا انہیں، اور آج قرآن کریم میں ان واقعات کا ذکر پڑھ کے ہم کیا حاصل کر پائے ہیں ان واقعات سے۔ تمام چیزیں پچھلے رکوع میں ذکر کرنے کے بعد رب العالمین فرما رہے ہیں یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے، اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں، علوا فی الارض ولا فسادا، نہ زمین میں علو کرنے کی، نہ خود کو بڑا سمجھنے کی، نہ بڑا بننے کی، نہ سرکشی کرنے کی، ولا فسادا اور نہ فساد برپا کرنے کی، والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کہ دنیا کے جاہ و جلال میں مست ہونے والوں کا تو ذکر گزر چکا، اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت کی جو سرخروئی ہے، سرفرازی ہے، ان کے حصے میں آئے گی جو دنیا میں علو کی خواہش نہیں رکھتے۔ علو کے معنی جو لفظی معنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگوں پر غلبہ، اپنا غلبہ تصور کرنا، اپنا تسلط جمانا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے، ان کے اموال کو غصب کر کے سردار بننا، اسے کہا جاتا ہے علو، برتری کے معنی میں آتا ہے نا۔ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے، اور اس سے بظاہر شاید کوئی یہ سمجھے کہ کسی اچھے منصب پر فائز ہونا یا کوئی اقتدار سنبھالنا، معاشرے میں کوئی معزز اور محترم مقام حاصل کرنا بھی قرآن کریم کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اس عہدے کی جب ہم کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا رب کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ شریعت کی طرف سے جو قوانین ہیں ان پر رہتے ہوئے، بادشاہت اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ نے نبیوں کو بھی بادشاہ بنایا۔ حضرت سلیمان کا دور دیکھ لیں، حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ بادشاہت اس اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے اگر اسے اپنایا جائے، لیکن رب العالمین حضرت سلیمان کو اتنے اللہ کی طرف سے اتنی پرائیورٹیز دی گئی تھیں، اور ان کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہادہ فضل من ربی، یہ فضل ہے میرے رب کی طرف سے، یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، میں تو اس لائق نہ تھا، یہ اللہ کی شان ہے، یہ عاجزی ہے انبیاء کی جن کی وجہ سے ان کو اور نوازا گیا۔ جو شخص اللہ کی طرف سے جتنا نوازا جائے عاجزی دکھاتا ہے، اپنا ذاتی کمال نہیں۔ ہم نے گزشتہ رکوع میں بھی پڑھا نا کہ ہر کوئی اس قارون کو جب ڈرایا جاتا تھا برے انجام سے، تو وہ کہتا تھا یہ سارا منصب تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے نا، یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو میری اپنی، یعنی جب ہم اپنی کامیابیوں کو اپنے سے ریلیٹ کرنے لگیں، جب ہم اپنے منصب کی وجہ سے اپنے آپ کو علو اور کسی دوسرے کو حقیر سمجھیں، تو خرابی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ پھر تم دنیا میں تو اکڑ رہے ہو، دنیا میں تو تم کوئی تھوڑا نفع برت لوگے، کتنی عمر جی لوگے، 70 80 90 سال،
اور کرنٹ 2023 کے مطابق، اس دور کے مطابق کوئی 100 سال تک نہیں پہنچ رہا۔ پہلی کسی قوم میں آج سے 100 سال پہلے ہو جاتی تھی بزرگوں کی اتنی عمر، 100 سال، 110 سال، اس سے پہلی قوموں کی اس سے بھی بڑی تھی۔ آج کے دور میں کوئی انسان اتنا نہیں جی سکتا کہ ایک 100 سال بھی زمانے میں پورے کر سکے۔ تو کیا ہے اگر مان لیا جائے ہاں 100 سال پورے کیے، ہاں 200 سال پورے کیے، ہاں 300 سال پورے کیے، بالآخر انجام تو موت ہی ہے نا۔ اور پھر انسان دنیا میں تو جیسے مرضی اگر سرکشی کرتا ہے، آخرت میں پکڑ سکتا ہے، اور آخرت کا انجام تلک الدار الآخرہ نجعلھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بنایا ہی اس کے لیے جو لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں اپنے آپ کو بڑا جان کر، بڑا منوا کر، لوگوں کے حقوق سلب کر کے، برے طریقے سے اپنے آپ کو بڑا منواتے ہوئے زندگی گزار کے نہ آیا ہو، زمین میں فساد مچا کے نہ آیا ہو۔ شہروں والی سائڈ پہ تو یہ چیزیں دوسرے اعتبار سے تو برائیاں ہیں ہی، لیکن یہ جو جارہ داری ہے نا، یہ پھر بھی نسبتاً کم ہے۔ اگر گاؤں دیہات میں دیکھا جائے نا تو وہ ڈیروں والا سسٹم پایا جاتا ہے کہ نسلیں صدیوں سے راج کر رہی ہیں، خاندانوں کے خاندان سرداری کر رہے ہیں، اور خاندانوں کے خاندان غلام ہیں، غلام در غلام ہیں۔ اور یہ سسٹم جو پہلے سرداریاں کرنے والے تھے وہ بھی دنیا سے گئے، جو آج کر رہے ہیں وہ بھی جائیں گے، جن پر ظلم کر رہے ہیں ان کا بھی انجام اللہ کے پاس ہی، مظلوم بھی اللہ کی طرف جائیں گے، ظالم بھی اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ لیکن رب فرما رہے ہیں لوٹ کے میرے پاس آؤ گے، میرے پاس جو بہتر انجام ہے، للمتقین، عاقبۃ للمتقین، جو نیکی کرے گا فلاح خیر منہا، اللہ فرماتا ہے تم نیکی کرو تمہیں اس سے بہتر ملے گا۔ یہ تم نیکی کرتے ہو تمہیں میری رضا کے، میری مرضی میں 10 نیکیوں کا ثواب دے دوں، میری مرضی میں 100 کے برابر بڑھا دوں، میری رضا ہے، میری مرضی میں اس کو 700 کے برابر یا ان گنت۔ روزے کے بارے میں حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اور رب العالمین فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو مینشنڈ ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرے پاس ہے، تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں مل جائے گا، یعنی اتنا زیادہ کہ آؤٹ آف ایکسپیکٹیشنز۔ اور جس کی جتنی نیت اچھی، جتنا روزہ خالص، جتنا روزہ باکمال گزرا ہوگا اتنا ہی اس کے اجر میں مزید اضافہ۔ اللہ فرماتا ہے تم نیکی کرو تمہیں بہتر اجر ہے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ نیکی کرو گے تو نیکی کا اجر 100 گنا اور ان گنت بڑھا دیا جائے، اور جو گناہ کا مرتکب ہوگا اس کو سزا 1 گناہ کی ہی ملے گی جو گناہ اس نے کیا ہوگا۔ اور بے شک یہ بھی رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو رب کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نیکی کریں گے بہت سارا ملے گا، ہم گناہ کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تم نے کیا اس کا وبال تمہیں ضرور چکھنا پڑے گا۔ یہاں اللہ کا انصاف بولتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لائے اس سے بھی اور جو کھلی گمراہی میں ہے، یہ دونوں کو رب العالمین جانتا ہے، جو ہدایت پر ہے، جو گمراہ ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، تو تم ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا۔ یعنی کہ جس نعمت نبوت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سرفراز فرمایا گیا تھا اس کی کبھی آپ نے دعا نہیں کی تھی، اور اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے کبھی آپ نے کوئی جد و جہد نہیں کی تھی، اور نہ ہی آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ آپ کو نبی بنا کر وحی سے مشرف کیا جائے۔ آپ نے اس کی چاہت نہیں کی تھی، آپ نے اس کی دعا نہیں کی تھی اللہ مجھے نبی بنا، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یہ منصب دیا، یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ کافروں کو ڈرائیں، تاکہ آپ کافروں کو راہ حق کی طرف بلائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر،
کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اللہ کا حکم صرف اللہ ہی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ یعنی پھر تمام امت کی طرف اگر ہم ایز اے امتی ان تمام آیات کو دیکھیں نا، تو اللہ رب العالمین فرما رہے خالص اسی کی عبادت کرو، خالص اسی کے ہو کر رہ جاؤ، کیونکہ جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں وہ سب کی سب نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمیں ملی گئیں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام فانی ہیں۔ یہ عرش و فرش، یہ محرومہ سب فنا ہو جائیں گے، ایک اللہ کی ذات باقی ہے۔ یہاں پر ذکر ہے نا کل شیء ہالک الا وجہہ، اس آیت میں بڑی مٹھاس ہے، بڑی اپنائیت ہے رب کی طرف سے نا، کہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہے کہ لوٹ کے تم میرے پاس آؤ گے، اور یہ جو تمہیں یہاں پر سٹے کرنے کے لیے چیزیں دی گئی ہیں نا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ لہ الحکم، صحیح حکمرانی، اصل حکمرانی صرف اسی ہی کی ہے، اور اس کا حکم ہر جگہ نافذ ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز اس کے فرمان کے سامنے جھکی ہوئی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ دم تک مار سکے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کے اس رب العالمین کی طرف ہی آؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ قصص مکمل ہوتی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔